علامہ صاحب یہ آپ کا پہلا دورہ کچھ ہے. کچھ ہندوستان کا سرحدی خطہ ہے جو پاکستان کی سرحدوں سے جڑا ہوا ہے. تو آج آپ اس سرحد سے دونوں ملکوں کے بیچ میں امن قائم ہو، اس لیے کیا میسج دینا چاہیں گے جو ہم میڈیا تھرو؟ پاکستان اور انڈیا کی سرحدوں کے قریب ہم بیٹھے ہیں. ہم پاکستان کی سرحد کے قریب بیٹھے اس سرحدی علاقہ میں. میرا پیغام یہ ہے کہ اس خطے میں اختلافات کو ختم ہونا چاہیے، نفرتوں کو ختم ہونا چاہیے، باہمی تنازعات کو مل بیٹھ کر ڈائلاگ کے ذریعے حل کرنا چاہیے تاکہ دونوں خطوں کے لوگ اور دونوں ملک اچھے ہمسایوں نیبرز کی طرح رہ سکیں اور ان کے درمیان ٹینشنز ختم ہوں اور ہر وقت فوجی جو کشیدگی ہے اور وہ سرحدوں کی کشیدگی ختم ہو اور وہ خرچہ سرمایہ اور پیسہ جو دفاع کے اوپر جس کی کشیدگی کی وجہ سے ضرورت پڑتی ہے وہ اس پر خرچ ہونے کی بجائے غریب لوگوں کی غربت کے خاتمے پر خرچ ہو اور معاشی اور سماجی ترقی پر خرچ ہو، انفراسٹرکچر پہ خرچ ہو، پاورٹی ایلیویشن پہ خرچ ہو، ایجوکیشن اور ہیلتھ پر خرچ ہو اور سائنس اور ایجوکیشن میں اور سائنس میں ٹیکنالوجی میں لوگ ترقی کریں اور یہ پورا خطہ ایک امن کا گہوارہ بن جائے. سر، کچھ کے اندر صدیوں سے قومی اتحاد ہے قائم رہے فیوچر میں بھی. تو یہ سلسلے میں فیوچر میں بھی یہ قائم رہے، اس سلسلے کے آپ ہدایت کیا دیں گے؟ میں وہی ہدایت دوں گا جو رات میں نے لاکھوں کے اجتماع میں عوام کو دی ہے. وہ یہ کہ دیکھیے ہر کوئی اپنے اپنے مذہب سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے مذہب پہ ہے. ہر کوئی اپنے کلچر، جس طرح آپ اپنی زبان پہ ہر کوئی پیار کرتا ہے، اپنے کلچر سے پیار کرتا ہے، اپنی نسل سے پیار کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ڈیموکریٹک رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، فریڈمز ہیں. مگر ان میں یہ اضافی شرط ہونی چاہیے کہ ہر کوئی دوسرے کی آزادی رائے کا احترام کرے، دوسرے کے کلچر کا احترام کرے، دوسرے کی مذہبی روایات کا ہر کوئی پاس کرے، خیال کرے اور ایک دوسرے کے احساسات کا ہر کوئی لحاظ کرے اور لیو اینڈ لیٹ لیو کے اصول پر اور ٹوگیدرنیس اجتماعیت کے اصول پر اور پیسفل کو ایگزسٹنس اور امن بقائے باہمی اس کے اصول پہ زندہ رہیں اور ساروں کو اجتماعیت کے طور پہ زندہ رہنے میں ہر شخص اور ہر طبقہ اور ہر گروہ طاقتور ہوگا اور لڑنے میں ہر کوئی کمزور ہوگا. لہٰذا ہم کہتے اور اس میں ملک کی ترقی بھی ہوگی تو برداشت کا کلچر پیدا کرنا. سر، جی بولیں. آج کل جو انڈیا میں ماحول ہے، اسلام میں دہشت گردی کو کوئی مقام نہیں ہے، اس پر تھوڑی وجہ فرمائیں. میں نے اس موضوع پر بڑی تفصیل سے آپ نے لکھا ہے اور پوری دنیا میں شرق سے غرب تک دورہ جات کر کے میں نے عالم انسانیت کو اس سے آگاہ کیا کہ دہشت گردی کی کوئی جگہ اسلام میں نہیں. جو شخص دہشت گردی کا مرتکب ہوتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے، اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ پیغمبر اسلام سے تعلق ہے. جو انسانیت کا قتل کرتا ہے دہشت گردی کا مرتکب ہوتا ہے. اسی طرح کسی مذہب میں بھی دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی ہندو ہو کر انسانیت کا قتل کرتا ہے اور دہشت گردی کا مرتکب ہوتا ہے وہ ہندو مذہب سے خارج ہے. کوئی سکھ ہو کر دہشت گردی کا مرتکب ہوتا ہے، انسانیت کا قتل کرتا ہے، اس کا سکھ مذہب سے کوئی تعلق نہیں. کوئی جیو یا بدھسٹ یا کرسچن ہو کے کرتا ہے تو اس کے اپنے مذہب سے کوئی تعلق نہیں. مقصد یہ ہے کہ کوئی مذہب دنیا کا دہشت گردی اور انسانیت کا قتل اور نفرت نہیں سکھاتا. ہر مذہب کی تعلیم امن، محبت اور بھائی چارہ. آخری میسج آپ کا ہم لیں گے اور تھوڑی سی کچھ کی عوام کو آپ آخری دن کے طور پہ کیا میسج دیں گے جو کچھ کی عوام آپ کی پہلے دورے پہ؟ کچھ کی عوام کو میسج یہ دیں گے کہ یہ میرا پہلا وزٹ تھا کچھ میں اور جتنی کثیر تعداد میں
اس کو آپ نے نہیں لکھا اخبارات میں کہ یہ کتنا بڑا کچھ کی تاریخ یا بھوج کی یا شاید گجرات کی تاریخ کا بھی ممکن ہے، گجرات کی تاریخ کا یہ لکھا آپ نے کہ گجرات کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا. جی لکھا ہے. کیوں تھا؟ اس میں یقیناً دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آئے بیٹھے تھے، ہندو بھی بیٹھے تھے. میں پیغام یہ دوں گا کہ اپنے اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرتے ہوئے مل جل کے رہن سہن سیکھو، ایک دوسرے کے ساتھ بقائے باہمی کے اصول پہ زندہ رہو. کسی ایک کو دکھ سکھ ہو جائے تو مذہب اور رنگ و نسل کے فرق کے بغیر اس کی مدد کرو، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر. مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ اگر اس کا پڑوسی اور محلے کے رہنے والا، سوسائٹی کا، اگر ہندو مذہب کا آدمی دکھ میں تکلیف میں مبتلا ہے اور وہ اس کا پڑوسی ہے تو کھانا خود نہ کھائے، پہلے اس پڑوسی کو دے آئے، بے شک ہندو کو نہ ہو. تو ہندو بھی اسی طرح اس پر فرض ہے کہ پڑوسی بھوکا ہے تو کھانا خود بعد میں کھائے، اس کو پہلے دے کر آئے. یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھو. اس طرح رہیں گے تو ہر ایک کے لیے خیر رہے گا. یہ میرا کہنا ہے. ٹھیک ہے.